چل رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ یہاں جس طرح مرکز میں رجیم چینج ہوا ہے اسی طرح یہاں گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہے، اجتماع گویاں ہو رہی تھی، اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. کوئی یہ جو عدد جس چیز کے لیے رجیم چینج کے لیے ہونا چاہیے تھا حزب اختلاف کے پاس وہ عدد موجود ہی نہیں تھا، اور ویسے شوشا کر رہے تھے کہ رجیم چینج کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی حکومت تبدیل ہوگی، اور لوگوں میں خواہ مخواہ ایک عجیب سی مایوسی پھیلا رہے تھے. ابھی حال ہی میں ہمیں بلایا اور ہمارے کچھ ناراض اراکین تھے، منحرف نہیں تھے، ہماری پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن منحرف نہیں تھا، اور صرف یہ بات تھی کہ ان کے کچھ تحفظات تھے، کچھ ناراض تھے. ناراضگیاں چلتی رہتی، ہر پارٹی میں چلتی رہتی ہیں. تو ان اراکین کو بلایا، خان صاحب نے ان کے تحفظات پوچھے اور ان سے کہا گیا بھائی آپ نے تنظیم میں رہنا ہے یا آپ کی کوئی اور خواہش ہے یا آپ حکومت میں چینج چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، ہم کوئی بدنظمی نہیں چاہتے ہیں. ہاں البتہ ہمارے تحفظات ضرور ہیں. وہ تحفظات پیش کیے گئے اور الحمدللہ وہاں سے شیر و شکر ہو گئے. ساری تلخیاں بلا کر خان صاحب کے حکم پر سب لبیک کہتے ہوئے واپس آ گئے. اور کوئی بھی جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ وہاں پہ کوئی گلگت بلتستان میں کوئی حکومت میں تبدیلی آئے گی، کوئی رجیم چینج ہوگا، ان کے عزائم خاک میں مل گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ اب ہمارے گلگت بلتستان میں کوئی مایوسی اس طرح کی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو شیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ پبلک میں ایک مایوسی تھی، ایک پریشانی تھی، اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں پر. ورنہ کسی عالمی محفل میں کبھی سیاسی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سیاست اور شاعری میں سے اگر آپ کو کہا جائے دونوں میں سے ایک چھوڑنا ہے، ایک کو سنبھالنا ہے، مجھے اگر کہا جائے سیاست یا شاعری میں سے ایک چن لیں، ایک کو چھوڑ دیں، تو میں سیاست کو چھوڑ دوں گا، شاعری کو بھی چن لوں گا. یہ میری سوچ ہے. ٹھیک ہے جی، میں اسپیکر کے عہدے کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا ہوں، اور شاعر ہونے پر میں فخر حاصل کرتا ہوں. لہٰذا اس کے بعد